مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد سلیم صاحب کو جو تشریف لائیں اور بلہائے سیرت سے ہمارے قلوب کو موقع کرنا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم۔ صدر محفل جناب عزت مآب جسٹس میاں نذیر اختر صاحب، جناب سی ایم انور صاحب، جناب ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر شیخ سیالوی صاحب، جناب ڈاکٹر محمد تسلیم قریشی صاحب اور معزز مہمانان گرامی اور مندوبین حضرات، سیرت طیبہ اور میلاد کانفرنس کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے باقاعدگی کے ساتھ پچھلے 9 سالوں سے یہ اہتمام جاری ہے، اور آج 10ویں سالانہ میلاد کانفرنس میں ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ آج کی اس تقریب کا موضوع جو آپ کے سامنے بینر پر لکھا ہوا ہے، یہ بہت فکر انگیز اور غور طلب ہے، اور ملت اسلامیہ کی موجودہ حالت اور زبوں کے پیش نظر ہمارا اس وقت یہ بہت بڑا علمی اور روحانی فریضہ ہے کہ ہم آنے والی صدی کے حوالے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نسل انسانی کے سامنے پیش کر سکیں۔ نسل انسانی اس وقت جن مسائل سے دوچار ہے، اور پوری کی پوری انسانیت جس طرح سے انسانی مقام سے جانوروں کے مقام کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اس مقام سے اور ان احوال سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کو رب کائنات نے اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے۔ نسل انسانی جن مسائل سے آج دوچار ہے، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ انسان کے سامنے، آج کے دور کے انسان کے سامنے بہت بڑا مسئلہ بے سکونی کا مسئلہ ہے۔ آج کا انسان بے سکونی کا شکار ہے۔ دنیا بھر کی آپ قوموں کا جائزہ لے لیجئے جو اپنی مادی ترقی کے اعتبار سے دنیا بھر کو اس وقت گائیڈ کر رہے ہیں، اور وہ قوم کہ جس نے پچھلے چند سالوں سے 21ویں صدی کے حوالے سے اپنے آپ کو دنیا کا، میں بڑے ہی جو ہے اپنی انٹیوشن کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو آئندہ 21ویں صدی کا اپنے آپ کو رب کہلوانے کا دعویٰ کر رکھا ہے، یعنی USA۔ اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے علاوہ دنیا کے وہ ممالک جو اپنے آپ کو دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، ان ممالک کے رہنے والے لوگوں کا اور انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ روحانی سکون ہے۔ ان کے تمام وسائل، ان کی تمام تحقیقات، ان کی ساری کی ساری مادی ترقی، ان کے سارے مالی وسائل انسان کو سکون قلب سے محروم رکھے ہوئے، اور اسی کے نتیجے میں آج کا انسان سکون قلب کے لیے وہ ذرائع اختیار کر رہا ہے کہ جن ذرائع کے اختیار کرنے سے انسان سکون قلب کی دولت سے تو مالا مال نہیں ہو سکتا، لیکن زندگی کا رابطہ جو ہے وہ اپنے شعور سے توڑ کر اپنے آپ کو مستقل سکون کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں نے اس وقت کی دنیا کا جو محدود مطالعہ کیا ہے، جو سوشل لائف کا مطالعہ کیا ہے،
اس کے حوالے سے میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کی انسانیت جو ہے اس کے 90% لوگ جو ہیں وہ قلبی بے سکونی کا شکار ہیں، اور اس قلبی بے سکونی کا حل صرف اور صرف اسلام نے پیش کیا ہے۔ انسان کا تعلق اس کے خدا کے ساتھ، اس کے خالق کے ساتھ قائم کیا، اور اس کے بعد اس کے قلب کو آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے منور کرنے سے انسان کے قلب کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اس کی بے سکونی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے تمام ٹرینکولائزر جو ہیں وہ انسان کو قلب سکونی کی نعمت سے مالا مال نہیں کر سکتے۔ 21ویں صدی کا انسان یا 20ویں صدی کے آخر میں ہم رہنے والے لوگ جو ہیں ان مسائل سے صرف اسی صورت میں جو ہے وہ نبرد آزما ہو سکتے ہیں جب مصطفیٰ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے زندگی کا اور نور بچھونا۔ اس کے علاوہ میں صرف مسائل کی طرف چند ایک مسائل کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ دوسرا بڑا مسئلہ اس وقت کی انسانیت کا جس سے اس وقت کی انسانیت دوچار ہے وہ انسان اور انسان کے مابین امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا۔ خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہم نے تمام انسانوں کو نسل انسانی کا مساوات کا پیغام دے کر نسل انسانی کے جو ہے مساوات کا اعزاز دے کر ہم نے تمام نسل انسانی کو اپنے جو ہے روح کے طور پر دنیا کے اندر بھیج دیا، اور صرف ایک معیار اعزاز عزت اور وقار کا ایک ہی معیار قائم کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن اس وقت کی نسل انسانی کو دیکھ لیجئے، اس وقت کی نسل انسانی نے انسانوں کو اس طرح سے گروہوں کے اندر بانٹ رکھا ہے اور انسانوں کی مختلف اقوام کو اس طرح سے جو ہے گریڈیشن کر رکھی ہے کہ آپ اس وقت سمجھتے ہیں اور پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی ایک جو ہے وہ سب سے بڑی قوم جو ہے جس کے اندر 5 یا 6 ممالک شامل ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا کی کریم ورلڈ کہتے ہیں، دنیا کی اعلیٰ اقوام کہتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کی 30-35 کے قریب اقوام ایسی ہیں جن کو سیکنڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ 100 سے اوپر اقوام وہ ہیں جن کو تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، اور ان کا مقام دنیا کی پہلی اور دوسری اقوام کے اندر آنے والے گروہوں میں وہ ہے جو اس وقت ہندو معاشرے کے اندر جو ہے وہ شودر کا مقام ہوا کرتا تھا یا اس وقت ہے۔ آج دنیا کی تھرڈ ورلڈ کا مقام جو ہے دنیا کے اندر یہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی تھرڈ ورلڈ کے اندر دنیا کے 50 اسلامی ممالک شامل کیے گئے ہیں۔ دنیا کے 50 اسلامی ممالک کا جو مقام اور وقار اس وقت ہے وہ تھرڈ ورلڈ کے اندر شامل ہے، اور تھرڈ ورلڈ کی تعریف یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کے اندر رہنے والا ہر انسان جاہل ہے۔ تھرڈ ورلڈ کے اندر رہنے والا ہر انسان جو ہے وہ اس وقت کے جو مادی مسائل ہیں، جو مادی وسائل ہیں، جو اس وقت کی ترقی ہے وہ اس سے بے بہرا ہے۔ اور سب سے زیادہ اس وقت مسلمان جو ہیں، دنیا کا مسلمان سب سے زیادہ اس وقت جو ہے تھرڈ ورلڈ کے ممالک کے اندر شامل کر کے اس کو 3 جو طبقاتی تقسیم کی گئی ہے اس میں سب سے نچلے درجے کے اوپر انسان کو، ان مسلمانوں کو رکھا گیا۔ حضرات گرامی، یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ مسلمان مصطفیٰ علیہ السلام کا نام لیوا ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کا اس کے لیے دعویٰ کیا گیا، وعدہ کیا رب العالمین کی طرف سے۔ اور اس وقت 15ویں صدی جو ہے، جو اسلام کے غلبے کی صدی کے طور پر ہم نے جس کا نام لیا تھا، جس کو منانا شروع کیا تھا، 21ویں صدی میں جب ہماری 15ویں صدی ہجری داخل ہو رہی ہے تو آج کے مسلمان کا مقام یہ ہے کہ آج کا مسلمان دنیا کا سب سے جو ہے وہ گھٹیا انسان سمجھا جا رہا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا صرف اس لیے ہے کہ ہم نے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ دیا، ہم نے گنبد خضرا کی طرف جھکنے سے اپنے قلوب کو جھکانا چھوڑ دیا، ہم نے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، اسوہ حسنہ کو اور آپ کے نور خیر کو اپنے قلوب کے اندر جذب کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے مسائل اور وسائل کے لیے ہم نے دوسرے لوگوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ آج کے مسلمان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ دیا۔ 21ویں صدی کے حوالے سے یہ تھرڈ ورلڈ کا جو مسلمان ہے، اس کو آگے بڑھنے کے لیے کن ذرائع کی ضرورت ہے، کن مسائل کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے، آپ سب حضرات اس سے واقف ہیں۔ لیکن سب سے بنیادی بات جس کے بغیر آج کا مسلمان 21ویں صدی میں اپنا سر بلند کر کے داخل نہیں ہو سکتا، وہ بنیادی نقطہ سمجھنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ
اپنے قلبی تعلق کو قائم نہیں کرتے، اپنے قلب کو ان کی طرف نہیں جھکاتے، ان کی عظمت اور ان کی رفت جو ہے اپنے قلوب کے اندر جو ہے جاگزی نہیں کرتے، جب تک ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے اسوہ حسنہ کو نہیں اپناتے، اس وقت تک آپ یقین کر لیجئے کہ دنیا کا مسلمان جو ہے اسی تھرڈ ورلڈ کے جو ممالک ہیں ان میں سب سے نچلے درجے کے اوپر شمار کیا جاتا رہے گا۔ اللہ کریم نے بڑے واضح طور پر یہ فرما دیا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنے دوست مت بناؤ۔ یہ اللہ کریم کا وہ پیغام ہے جو آج سے 1500 برس پہلے ہمیں دے دیا۔ پچھلے 10 سالوں میں ہمارے سامنے کیا ہوا، اشارہ کافی۔ ہماری عظمت، ہماری عقیدت کا جو دنیا کے اوپر سب سے بڑا مرکز ہے، وہاں کیا ہوتا رہا اور کیا ہو رہا ہے۔ سعودی عرب جو ہے اپنی اس وقت کی جو مالی حیثیت ہے اس میں اس وقت وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بم بلاسٹ کے نتیجے میں ایک جو ہے ایئر ڈیفنس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں اربوں ڈالر جو ہے سعودی عرب کے تتخذوا اليهود والنصارى کی نظر ہو گئے۔ حضرات گرامی، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے، یہ اہل فکر اور اہل علم کی مجلس ہے۔ یہاں پر ملک کے نامور علماء اور اسکالرز موجود ہیں جنہوں نے ملت اسلامیہ کی باغ دوڑ آگے سنبھالنا ہے، ملت اسلامیہ کے وقار کو بلند کرنا ہے، ملت اسلامیہ کا جو مقام رب کریم نے مصطفیٰ علیہ السلام کے نالین مبارکین کے توفیل اس امت کے جو ہے وہ مقدر کیا ہوا ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ اس لیے میں یہ چند نکات ان حضرات گرامی کے سامنے رکھتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کی یہ زبوں حالی 21ویں صدی میں آنے والا مسلمان جو اس وقت ان حالات سے دوچار ہے اس کو کس طرح سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ان مسائل کے حوالے سے نہیں سوچیں گے، ان خطوط پر اپنی فکر جو ہے اس کو مرتب نہیں کریں گے تو یہ تمام محافل جو ہیں یہ بے نتیجہ رہ جاتی ہیں جیسے کہ رہ رہی ہیں۔ اس لیے اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک ایسی باڈی تیار کرنے کی ضرورت ہے جس میں پوری ملت اسلامیہ کے مفکرین، پوری ملت اسلامیہ کے اسکالرز جو ملت اسلامیہ کی زبوں حالی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مل کر بیٹھ سکیں، اور ملت اسلامیہ کی جو اس وقت 50 اسٹیٹس ہیں ان سٹیٹس کو اس نقطے پر جمع کر سکیں کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان یہودی اور نصرانیوں کو اپنا رب بنانے سے پیچھے ہٹ جاؤ، ان کے سامنے سجدہ ریزی سے باز آ جاؤ، ان کے سامنے اپنے مسائل پیش کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لو۔ جب تک ملت اسلامیہ جو ہے ان حوالوں سے نہیں سوچے گی اور ان کے مفکرین اور اسکالرز جو ہیں اپنے سیاسی زعماء کو اس طرف جو ہے ان کی توجہ نہیں دلائیں گے، آپ یقین کر لیجئے کہ ملت اسلامیہ جو ہے 21ویں صدی کے حوالے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے نسل انسانی کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اس وقت ترقی یافتہ ممالک جن کو جو ہے فرسٹ ورلڈ یا سیکنڈ ورلڈ کے اندر شمار کیا جاتا ہے، کبھی آپ جا کر ان سوسائٹیز کا جائزہ لے لیجئے، دیکھ لیجئے وہاں انسانیت کس طرح سے جو ہے ڈبوئی جا رہی ہے، کس طرح سے انسانیت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کس طرح سے انسانیت جو ہے اس کی عزت و عظمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے جو بیچز ہیں وہاں پر دیکھ لیجئے ننگے مرد اور ننگے عورتیں جو ہے سورج کے نیچے جو ہے وہ سنباد کر رہے ہیں۔ یہ نسل انسانی کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ کے اندر اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں۔ بیچز کے اندر آپ جا کر دیکھ لیجئے، ٹی وی اور ریڈیو کے اوپر آپ دیکھ لیجئے، اس چند سال پہلے سویڈن ٹی وی سے سب سے پہلے دنیا میں انٹرکورس جو ہے اس کو دکھایا گیا، ٹی وی کے اوپر اسکرین کے اوپر دکھایا گیا۔ یہ نسل انسانی کی عظمت ہے، یہ نسل انسانی کی عزت ہے، نسل انسانی کی ترقی ہے۔ اور انہی سکنڈینیوین جو ہے وہ کنٹریز کے اندر اور یورپ کے دیگر ممالک کے اندر انسان کا مقام یہ ہے کہ انسان جو ہے جب اولڈ ایج کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور درجنوں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک بوڑھا جو ہے اپنے کمرے کے اندر بند ہو گیا اور کمرے میں بند ہونے کے بعد جب اس کا زندگی کا ناطہ ٹوٹ گیا تو 15-20 دن کے بعد جب اس کا جسم پھٹ گیا اور اس کے جسم سے جو ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ بدبو پھیلنا شروع ہوئی تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں کو ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہو اور ان کی کسی بات جو ہے اس کو برا مت بناؤ۔ حضرات گرامی، یہ 21ویں صدی جو آ رہی ہے اس کو اگر ہم ملت اسلامیہ کے حوالے سے اور نسل انسانی کو جو یہ نام نہاد قسم کی فرسٹ ورلڈ سیکنڈ ورلڈ بنی ہوئی ہے اس کے طلسم کو اگر ہم توڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے
ہمیں مسلح ہونا پڑے گا، مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کے ساتھ مسلح ہونا پڑے گا، ان کے اسوہ حسنہ کے اندر اپنے آپ کو ڈھال دینے کے بعد مسلح ہونا پڑے گا۔ اس وقت کی جو علمی ترقی ہے، اس ترقی کے نام کے سامنے علمی تحقیقات کو پیش کرنے کے بعد، اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، جس کی وجہ سے آج کا مسلمان اپنے آپ کو جو ہے وہ جاہل سمجھتا ہے، لا علم سمجھتا ہے، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آج کے مسلمان کسی طور بھی دوسرے ممالک سے اور دوسرے جو مذاہب کے لوگوں سے اور انسانوں سے پیچھے نہیں ہے۔ صرف آرگنائزیشن کی ضرورت ہے، پلاننگ کی ضرورت ہے، اپنے وسائل کو مجتمع کرنے کی ضرورت ہے، اپنے قلب کے قبلہ کو مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف جھکانے کی ضرورت ہے۔ یقین کر لیجئے کہ اگر ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے قلبی تعلق کو پختہ بنیادوں کے اوپر قائم کر لیا اور یہود و نصارہ کی طرف جھکنے سے اپنے آپ کو روک لیا، تو 21ویں صدی جو ہے وہ مسلمانوں کی صدی ہوگی، 21ویں صدی ملت اسلامیہ کی عظمت کی صدی ہوگی، 21ویں صدی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ طیبہ کی سربلندی کی جو ہے وہ صدی ہوگی۔ اور انشاءاللہ یہ دن دور نہیں کہ اگر اسی طرح سے مفکرین، اسکالر اور ہمارے جو ہے محققین جمع ہوتے رہے اور انہوں نے آگے بڑھ کر دنیا کے دیگر محققین کو بھی اپنی اس فکر سے متعارف کروا دیا، اپنی فکر جو ہے ان کے سامنے رکھی، اور اس وقت جو دنیا کی 50 اسٹیٹس ہیں اور ان کی جو آرگنائزیشن اس وقت بنی ہوئی ہے، ان آرگنائزیشن کو اپنا یہ پیغام پہنچا دیا، تو وہ دن دور نہیں ہے جب انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر زندہ رکھے اور ان کے دین پر موت عطا کرے اور دین کے ادنا خادم کے طور پر ہماری زندگیوں کو قبول کر لے۔ بات